ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں جاری ہے، لگاتار وہاں سے تصویریں ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں۔ رمضان راشن کٹ آپ کی امانتوں کو حقداروں تک لگاتار پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں۔ مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ رحمت، برکت اور سخاوت کا مظہر ہے، جس میں ہر صاحب استطاعت شخص اپنی وسعت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی جذبہ ایثار و ہمدردی کے تحت صفا بیت المال اور رہبر فاؤنڈیشن نے ایک منظم فلاحی منصوبے کو عملی شکل دی، جس کے تحت ہزاروں مستحق خاندانوں تک رمضان راشن پیکجز پہنچائے گئے۔ اس مہم کے پہلے مرحلے میں 5500 اور دوسرے مرحلے میں 2700، یوں مجموعی طور پر 8200 راشن پیکجز تقسیم کیے گئے۔ اس اقدام کا مقصد معاشرے کے نادار، مستحق اور غریب خاندانوں کو سہارا دینا تھا، تاکہ وہ رمضان مبارک میں بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہیں اور یکسوئی کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو سکیں۔ یہ رفاہی اقدام نہ صرف معاشرتی فلاح و بہبود کی روشن مثال ہے، بلکہ اس سے سماج میں ہمدردی، اخوت اور انسانی خدمت کے جذبات کو بھی فروغ ملتا ہے۔ ایسے اقدامات غربت کی چکی میں پسے ہوئے خاندانوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صفا بیت المال اور رہبر فاؤنڈیشن کا یہ عملی اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مخیر حضرات اور فلاحی ادارے متحد ہو کر کام کریں تو سماجی فلاح و بہبود کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ خدمت خلق کا ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو دیگر اداروں اور افراد کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے ناگپور میں حالیہ فرقہ وارانہ تشدد کے معاملے میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے مقامی سیاستدان فہیم خان کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی۔ پولیس کا الزام ہے کہ خان نے عوام کو اشتعال دلایا اور ہنگامے بھڑکانے میں کردار ادا کیا۔ تاہم شہر میں کشیدگی سے احتجاج کے بعد بڑھی، جس میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی خبر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت کے دوران پی ڈبلیو ڈی وزیر رہے ستیندر جین کے خلاف اینٹی کرپشن برانچ نے آج ایک سخت قدم اٹھایا۔ بدعنوانی کے ایک سنگین معاملے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ الزام ہے کہ انہوں نے 571 کروڑ روپے کے سی سی ٹی وی پروجیکٹ میں 16 کروڑ روپے کا جرمانہ معاف کرنے کے لیے 7 کروڑ روپے کی رشوت لی تھی۔ اڑیسہ میں جادو ٹونا کی شبہ میں 3 لوگوں کے قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ گنجام ضلع کے دھاراکوٹ بلاک کے بڑگڑھ تھانہ علاقے کے تحت خالی پڑلی گاؤں میں ٹونا ٹوٹکا کی شبہ میں دیہی لوگوں کے حملے میں باپ اور بیٹی کی موت ہوئی۔ وہیں حملہ ہونے پر دونوں نے جوابی حملہ کیا، جس میں ایک دیہی کی موت ہو گئی جبکہ 3 دیگر شدید طور پر زخمی ہیں۔ سنگین طور پر زخمی تینوں افراد کو دھاراکوٹ کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ واقعے کو دیکھتے ہوئے گاؤں میں پولیس دستے کی 2 پلٹن تعینات کر دی گئی ہے اور اب تک 12 لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی کمشنر کی تقرری کے نئے قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کو 16 اپریل تک ملتوی کر دیا ہے۔ 19 مارچ 2025 کو سماعت کے دوران وقت کی کمی کے باعث کیس پر تفصیل سے بحث ممکن نہ ہو سکی۔ اس پر درخواست گزار کے وکیل پرشانت بھوشن نے مطالبہ کیا کہ کیس کو کسی ایسی تاریخ پر سنا جائے جب اس کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کا وقت مختص ہو۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس کیوشا نے کیس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اگلی سماعت 16 اپریل کو مقرر کر دی ہے۔ زمین کے بدلے نوکری گھوٹالے کے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو آج گاندھی میدان واقع انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پہنچے۔ تھوڑی دیر میں ای ڈی کے افسران لالو سے اس معاملے میں سوالات پوچھنے لگے تھے۔ ناظرین گرامی، پونے کے پمپری چنچواڑ علاقے میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک ٹیمپو ٹریولر میں شدید آگ لگنے سے 4 افراد کی جل کر دردناک موت ہو گئی۔ ایک افسر نے بتایا واقعہ پمپری چنچواڑ کے ہنجے واڑی میں پیش آیا ہے۔
کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں ووٹر لسٹ میں خامی اور نقلی ووٹر شناختی کارڈ معاملے پر الیکشن کمیشن کو لگاتار ہدف تنقید بنا رہی ہیں۔ اس درمیان الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ ووٹ شناختی کارڈ کو آدھار سے جوڑا جائے۔ اس سلسلے میں DAI اور اس کے ماہرین کے درمیان ٹیکنیکی اصلاح و مشورہ جلد شروع ہونے کی جانکاری بھی الیکشن کمیشن نے دیا۔ اب اس معاملے میں کانگریس کا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مشہور و مقبول شاعر کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے آج راجیہ سبھا میں اقلیتی طلباء کی تعلیم معاملے پر مرکزی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ انہوں نے RCA ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی کے طرز پر ممبئی حج ہاؤس میں چلنے والے کوچنگ سینٹر کو بند کیے جانے سے متعلق حکومت کے فیصلے کو ہدف تنقید بنایا اور مطالبہ کیا کہ یہ سینٹر پھر سے شروع کیا جانا چاہیے۔ پنجاب کے موہالی میں میونسپل کارپوریشن کی میڈیکل ٹیم نے چھاپہ ماری کے ذریعے ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے لایا۔ اس میڈیکل ٹیم نے چکن کی دکانوں پر چھاپہ ماری کر تقریباً 60 کلو بدبودار فروزن چکن فریز میں جمایا ہوا چکن ضبط کیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں تو یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ چھاپہ ماری کے دوران موموز بنانے والی ایک فیکٹری کے فریزر میں کتے کا سر برآمد کیا گیا۔ اب اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ برآمد مشتبہ گوشت کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ حالیہ اختتام پذیر دہلی اسمبلی انتخابات کے دوران بی جے پی نے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سرکاری رہائش کا معاملہ زور و شور سے اٹھایا تھا، اسے شیش محل قرار دیا تھا۔ بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئی تو ان کے وزیر اعلیٰ اس رہائش گاہ میں نہیں رہیں گے بلکہ اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ حالانکہ اب یہ خبر سامنے آ رہی کہ شیش محل کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنانے پر تبادلے خیال ہو رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر مہاراشٹر کے نگر ضلع کے خلط آباد میں اورنگزیب کے مقبرے ہٹانے کے مطالبات کے دوران انتظامیہ نے مغل حکمراں کی قبر کو نو ڈرون زون قرار دیا ہے۔ ایک اہلکار نے بدھ کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ آخرکار میڈیا کو ناگپور فساد کا ماسٹر مائنڈ مل گیا ہے۔ خبر کے مطابق ناگپور پولیس کا دعویٰ ہے کہ ناگپور میں 38 سالہ فہیم شمیم خان کی تقریر کے بعد ہی تشدد پھوڑا۔ اس پر کمیونٹی کو اکسانے کے لیے اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے۔ وہ اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی MDP کے ناگپور صدر ہیں۔ ادھر میرٹھ میں IIMT یونیورسٹی کے مین گیٹ پر تقریباً 400 مسلم طلباء کے احتجاج کے بعد اتر پردیش پولیس نے پیر کو 6 مسلم طلباء کو گرفتار کیا تھا اور کیمپس میں نماز کی ویڈیو کو گردش کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا تھا۔ احتجاج میں اس وقت شدت اختیار کر گیا جب طلباء نے خالد پردھان، جسے خالد میواتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خاموش مظاہرہ، جس کے نتیجے میں پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کا بھی استعمال کیا۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری اور لوک سبھا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے فلسطینیوں پر اسرائیل کی تباہ کن حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 174 بچوں سمیت 400 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، اور کہا کہ یہ سرد خون والا قتل ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے لیے انسانیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اننتناگ پولیس نے کرناٹک سے لاپتہ لڑکی کے معاملے کو کامیابی کے ساتھ حل کر لیا، جس کے نتیجے میں ملزم کی گرفتاری، متاثرہ کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ 16 مارچ 2025 کو پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں ایک لڑکی نام ظاہر نہیں کیا کے بارے میں گمشدگی کی رپورٹ موصول ہوئی۔ فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران ٹیکنیکی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ الطاف، جو کہ سری نگر، جس کی عمر 31 سال تھی، اس نے اغوا کیا تھا۔ ابتدائی طور پر FIR نمبر 2025 کی دفعہ 8749 کے تحت درج کی گئی تھی۔ جیسی تفتیش آگے بڑھی، ملزم پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا، پھر اس کے دوران اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس کے انکشاف کی بنیاد پر مقتول کی لاش سری نگر کے لاوے پورہ میں واقع اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے جنگ بندی کو توڑتے ہوئے غزہ پر تباہناک حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 400 فلسطینیوں کی موت ہوئی تھی، سینکڑوں دیگر زخمی۔ اس واقعے نے مسلم ممالک کو فکرمند کر دیا ہے۔ عرب ممالک سمیت پوری دنیا میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی جائے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا تازہ حملہ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم، نسل کشی کا تسلسل ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے 50,000 سے 60,000 سویلین نوکریوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اس کٹوتی کے عمل میں اب تک تقریباً 21,000 ملازمین نے اپنے خواہش سے استعفیٰ منصوبے کو قبول کیا ہے، جو کل ہدف کٹوتی کا تقریباً 1/3۔ ایک سینئر دفاعی افسر نے منگل کو اس بات کی اطلاع فراہم کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان طویل ٹیلی فونک گفتگو منگل یعنی 18 مارچ کو، اس دوران جنگ بندی معاہدے کے ساتھ دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ کرملن نے کہا کہ روسی صدر پوتین نے ٹرمپ کی روس اور یوکرین کے لیے 30 دنوں کے لیے ایک دوسرے کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے بند کرنے کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے کل 43 ممالک کے لیے ویزا قوانین مزید سخت کر دیے۔ اس فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ اس پر پاکستانی ماہر مسلم آف امریکہ کے بانی ساجد تارڑ نے پاکستان کو مشورہ دیا، اگر آپ مغربی ممالک کی ثقافت کا احترام نہیں کرتے تو یہاں نہ آئیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے مذہبی ہیں تو امریکہ مت آئیں، کیونکہ گرمیوں میں یہاں کی خواتین ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ہر دوسرے چوک پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر قابض اسرائیلی فضائی حملوں میں بدھ کی سپہر 7 شہری شہید اور اقوام متحدہ کا ایک ملازم مارا گیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے غزہ شہر کے جنوب میں زیتون کے علاقے میں صلاح الدین اسٹریٹ پر ابودف خاندان کے گھر پر بمباری کی تھی۔ اسرائیل کی موقر عبرانی اخبار ہارٹز نے قابض ظالم دہشت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے نتن یاہو نے کہا ہے کہ نتن یاہو نے حماس کی طرف سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے انکار کا جھوٹا حوالہ دیا، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی میں تباہی کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کا جواز تلاش کر رہا تھا۔ ظالم دہشت گرد صہیونی ظالم دہشت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی جانب سے شین بیت کے سربراہ رون بار اور حکومت کے اٹارنی جنرل کو برطرف کرنے کے اعلان کے خلاف بدھ کو ہزاروں اسرائیلیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرہ کیا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی کنارے، مقبوضہ بیت المقدس مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی حمایت اور مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپوں کے خلاف جاری جارحیت کے جواب میں عوامی تحریک یعنی احتجاجات تیز کر دے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے یمن کی طرف سے ہونے والے میزائل حملے کو منگل کے روز روک دیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق میزائل حوثیوں نے داغے تھے، تاہم قبل از وقت سائرن بجا کر اپنے لوگوں کو پناہ گاہوں میں گھسنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے منگل کے روز جنوبی شام کے نزدیک بمباری کر کے 2 شامی توپوں کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اسلامی اقدار پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والے اخلاقی پولیس گشت ارشاد کو مکمل طور پر ختم کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ امریکی فوج نے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروپ کے خلاف اس کی مہم جاری ہے، تو یمن کی حوثی ملیشیا نے بدھ کے روز بحر احمر میں 72 گھنٹوں میں ایک امریکی بحری بیڑے پر چوتھا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات